کیا واقعی چند نمبرز آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں؟ کیا صرف ایک کوڈ لکھنے سے، بولنے سے یا ذہن میں دہرانے سے دولت، صحت یا محبت حاصل کی جا سکتی ہے؟ انٹرنیٹ پر بہت سے لوگ ایک ایسے تصور پر یقین رکھتے ہیں جسے روحانی عادات کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ انہیں بطور طلسم بھی متعارف کرواتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، یہ حقیقت میں ہیں کیا یہ حقیقت ہیں یا نفسیاتی اثر؟ یہ صرف ایک خوبصورت اتفاق؟ اور ان موجودہ نمبرز یعنی انٹرنیٹ پر جو نمبرز موجود ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل یہ ہیں گرابووئی کوڈز۔ گرابووئی کوڈز دراصل مخصوص نمبرز کی ایسی سیریز ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کی توانائی، صحت، سوچ اور قسمت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ نظریہ ایک روسی شخص گریگوری گرابووئی سے منسوب ہے۔ اس کے مطابق کائنات میں مخصوص فریکوینسیز اور وائبریشنز کام کرتی ہیں، اور ہر مسئلے، چاہے وہ بیماری ہو، مالی پریشانی ہو یا رشتوں کا مسئلہ ہو، اس کا ایک عددی کوڈ موجود ہے۔ یعنی کائنات ایک طرح کی میتھمیٹیکل لینگویج میں کام کرتی ہے، اور یہ نمبرز اسی زبان کی کیز ہیں۔ گریگوری گرابووئی ایک روسی متنازع روحانی نظریات رکھنے والی شخصیت تھا جو 1990 کی دہائی میں منظر عام پر آیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مخصوص عددی سیکوینسز کے ذریعے انسان اپنی حقیقت، صحت اور مستقبل پر اثر ڈال سکتا ہے۔ گرابووئی کے مطابق ہر بیماری، ہر مسئلہ اور حتیٰ کہ ہر انسانی خواہش کی ایک مخصوص فریکوینسی موجود ہے، اور انہی فریکوینسیز کو اس نے نمبرز کی شکل میں ترتیب دیا۔ یہ نظریہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس دور میں مقبول ہوا جب روس اور مشرقی یورپ میں لوگ روحانیت، میٹا فزکس اور الٹرنیٹو ہیلنگ کی طرف تیزی سے مائل ہو رہے تھے۔ اسی دوران گرابووئی نے اپنے مشہور کوڈز فار ہارمونائزیشن متعارف کروائے، جو بعد میں دنیا بھر میں گرابووئی کوڈز کے نام سے مشہور ہوئے۔ مثال کے طور پر 8 7 4 1 5 2 0 یہ اچانک خوشخبری کے لیے ہے، یا 7 9 8 3 1 8 یہ مالی فراوانی کے لیے ہے۔ اسی طرح سے بہت سے کوڈ ہیں۔ لوگ ان نمبرز کو ڈائری میں لکھتے ہیں، فون پہ وال پیپر بناتے ہیں، پانی کی بوتلوں پر چپکاتے ہیں، یا مراقبے کے دوران بار بار دہراتے ہیں۔ بعض لوگ انہیں ہاتھ پر لکھتے بھی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ نمبرز انسان کی توجہ اور ذہنی توانائی کو ایک خاص سمت میں الائن کرتے ہیں، اور پھر کائنات اسی حساب سے رسپانس کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نمبرز اور روحانی طاقت کا تصور صرف گرابووئی کوڈز تک محدود نہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر بڑے مذہب اور روحانی روایات میں عادات کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ علم جفر میں عادات سے نقوش تیار کیے جاتے ہیں، اور بعض عادات کی روحانی علامتیں صدیوں سے موجود ہیں۔ عیسائیت میں 7 نمبر کو مقدس سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہودیت کی میتھیکل قبالہ ٹریڈیشن میں نمبرز کو کائناتی رازوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہندو مت اور بدھ مت میں بھی منتر بار بار دہرانے، مخصوص گنتیوں اور وائبریشنز پر زور دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جدید سیلف ہیلپ کلچر میں بھی اینجل نمبرز جیسے 111، 222 یا 777 کو اسپرچول سائنز سمجھا جاتا ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ سے یہ ماننے کی کوشش کرتا آیا ہے کہ شاید
کائنات کے پیچھے کوئی ہڈن پیٹرن موجود ہے اور نمبرز اس پیٹرن کی زبان ہے۔ مگر میرا جو موضوع ہے وہ ہے گرابووئی کوڈز، جو آج کل بہت مشہور ہوئے ہیں۔ جہاں سوال اب بھی باقی ہے، کیا یہ واقعی کام کرتے ہیں؟ سائنس اب تک گرابووئی کوڈ کو ثابت نہیں کر سکی۔ کوئی مضبوط سائنسی تحقیق یہ نہیں کہتی کہ یہ نمبر خود کوئی جادوئی طاقت رکھتے ہیں، لیکن نفسیات ایک دلچسپ وضاحت ضرور دیتی ہے کہ جب انسان مسلسل کسی چیز پر توجہ دیتا ہے تو اس کا ذہن، رویہ اور فیصلے آہستہ آہستہ اسی سمت میں ڈھلنے لگتے ہیں۔ اسے فوکسڈ انٹینشن یا سیلف سجیشن کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص روزانہ کامیابی کے تصور پر فوکس کرے تو ممکن ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائے، بہتر فیصلے لے اور نتیجہ واقعی بدلتا ہوا محسوس ہونے لگے۔ یعنی اصل تبدیلی نمبرز میں نہیں بلکہ انسان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ گرابووئی کے گرد تنازعات بھی کم نہیں۔ کئی ناقدین کہتے ہیں کہ یہ صرف نفسیاتی تسلی ہے، جبکہ کچھ لوگ اس سے خطرناک دھوکہ بھی قرار دیتے ہیں، خاص طور پر تب جب لوگ حقیقی طبی علاج یا عملی اقدامات چھوڑ کر صرف نمبرز پر انحصار کرنے لگے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ امید اچھی چیز ہے، لیکن زندگی کے مسائل کا حل صرف چند نمبرز میں تلاش کرنا دانش مندی نہیں۔ تو کیا گرابووئی واقعی کام کرتے ہیں؟ اس سوال کا حتمی جواب شاید ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ضرور ہے: انسانی ذہن، یقین اور امید کی طاقت بہت گہری ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو مثبت سوچنے، بہتر فیصلے لینے اور زندگی میں آگے بڑھنے کی ترغیب دے تو اصل طاقت نمبرز میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے ذہن میں ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔